سر یہ ایران نے جو مطلب بیان دیا کہ ہم نے 11,000 میزائل نصب کر رکھے ہیں، تو کیا مطلب وہ دھمکی دے رہا ہے یا وہ واقعی سچ میں جنگ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جنگ کے لیے تیار تو یہ تو اسرائیل بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ہم ان کے ایٹامک اثاثوں پر حملہ کریں گے. آسان نہیں ہے، اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں آسان نہیں ہے. یہ عراق نہیں کہ آپ گئے آپ ان کے ٹارگیٹ کر کے واپس آ گئے. سیدھے ایران کا جو کیپیبلٹی ہے، خاص طور پر ہوا کی فضائی کیپیبلٹی ہے، وہ اسٹیبلشڈ ہے. مطلب وہ ایسی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں، ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. اور ان کے ٹارگیٹ میں آپ کے ساری انسٹالیشن ہے اسرائیل کی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو خامنائی نے اگرچہ ان کا بیان جوہری طاقتوں کے بارے میں ہے کہ ایٹم بم بنانا گناہ ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے. ہم تو اپنی ریسرچ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نجات سے اگر کوئی جھگڑا ہے تو ہم کمزور ہو جائیں گے. ہمارے مزائل نصب ہے، بس ہم تیار ہیں. تم کچھ کرو گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم ڈوبیں گے ہم. فوراً شعر یاد ہے، آپ سب کو یاد ہے. تو کوئی اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ کنوے کیا میسج پبلکلی کہ میزائل ہمارے تیار ہیں. 11,000 کا بھی استعمال کیا انہوں نے. اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی بری نہیں ہے. جیسے ہماری میزائل ٹیکنالوجی بہت ڈرا دینے والی ہے، اسرائیل بھی دبتا ہے اس سے اور انڈیا بھی دبتا ہے، لیکن ہم نے اس کو لمٹ میں رکھا ہوا ہے. ہم نے کوئی اینٹی بلاسٹک میزائل کو دور دور تک مار کرنے والے 6,000 میل تک یا کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، ہم نہیں بناتے. تو بنا سکتے ہیں، شاید ہماری کیپیبلٹی ہے، ہم بناتے نہیں، پیسے ضائع کرنا نہیں چاہتے. ہم نے جو ہدف بنانا ہے اسے کرتے ہیں. ایران نے ذرا لمبے رینج کے میزائل بنانے کا تجربہ بھی کر رکھا ہے، جس سے وہ خائف ہے. اسرائیل تک ٹارگٹ کر سکتا ہے ان کا میزائل. اگر اسرائیل حملہ کرنا چاہے تو آسان نہیں ہے. اسے یہاں تو دیکھیے جارڈن سے گزر کے، عراق سے گزر کے جانا پڑے گا، یہاں پھر اوپر سے ترکی سے ہو کر پیچھے سے ادھر سے ہوتے ہوئے آنا پڑے. اس سارے بڑے مشکل مراحل ہیں جو طے کرنا ذرا مشکل ہوں گے. جی آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں بالکل، میرے پاس ابھی ایک اور سوال بھی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کل کے ہمارے معمار ہیں، یقیناً پاکستان کی باغ دوڑ جو مستقبل کی ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں خاصی گہری نظر رکھتے ہیں یہ بھی سیاست پر. جرمن چانسلر انجلا مرکل اچانک افغانستان کے دورے پر پہنچ گئی، غیر متوقع دورہ، اچانک دورہ، اور پچھلے دنوں 16 لوگ بھی مارے گئے. اس دورے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ اچھا، یہ اچانک آئی ہیں. جی اچانک آئی ہیں. جس دن 16 وہاں لوگ جو ہے ان کے لوگوں نے پکڑ کے رات کی تاریکیوں میں مارے ہیں. گھروں میں گھس کر عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھیں. ریئیکشن پہلے یہ قرآن کے جلانے پر، اب اس میں اور شدت آ گئی ہے. جو شرائط کا ذریعہ رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے اپنے نائٹ ریڈز بند کرو. جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے جیسے ملکوں میں کہ جب کسی آبر نے کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو رات کو چھاپے مارے جاتے ہیں. وہ رات کو چھاپے مارتے ہیں، سویلین کو مار دیتے ہیں. اس سے وہاں کی آبادی جو ہے نا بہت تپی ہوئی ہے. ان حالات میں نیٹو کے جو باقی سرکوزی کہہ چکے ہیں کہ فوجیں واپس بلانے کی بات کر چکے ہیں. برطانیہ سوچ رہا ہے، برطانیہ کے بارے میں آیا کہ سینٹرل ایشیا کی کسی ریاست کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ اس کے ٹینک اس راستے سے واپس جائیں. جرمن کی تیسرے نمبر کی فورسیں جو وہاں موجود ہیں، اچھا وہ اپنی فورسیں دوسری جنگ عظیم کے بعد کہیں باہر بیچتے نہیں تھے. اس لیے باہر نہیں بیچتے تھے کہ وہ تو گویا جنگ کرتے نہیں تھے. ان کو ٹروس کرنے کے بعد انہوں نے گویا ابینڈن کر دی تھی جنگ کی حکمت عملی، انہوں نے بھی اور جاپان نے بھی. انہوں نے فوجیں بیچی ہیں. اب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، مضبوط معیشت ایشیا کی سب سے، یورپ کی سب سے زیادہ ہے. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا تو وہ میرا خیال میں ایک تو اس بات کا جائزہ لینے آئے ہیں کہ یہاں کے حالات کیا ہیں. اپنے سپاہیوں کا مورال بلند کرنے آئے ہیں اور اپنی قوم کو بھی پیغام دینے آئے ہیں. اچھا وہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے جو لوگ سویلین مرے ہیں ان کے مرنے پر. دیکھیے نیٹو کی بدنامی بھی ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یہ صاف فورسز جب یہاں آئی ہیں تو وہ قابض فوج کے طور پر نہیں آئی ہیں، آکوپیشن فوج کے طور پر نہیں آئی ہیں، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. اچھا پھر وہاں جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں کسی ایسی فورس کا، فوج کا باقی رہنا اور وہاں ایک طرح ڈٹنا خاصا ایک مسائل پیدا کرنے کے مترادف جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں انجلا مرکل وہاں آنا، ان فورسز کی واپسی کی طرف جانے کی طرف، ابھی تو انٹیگریٹی شو کریں گے، اپنا ان سے یہ ظاہر کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات کا جو کیفیت ہے نارمل ہے، ٹھیک ہے، درست ہے. اور اپنی فوج کو بھی، چوتھا دورہ ہے ان کا وہاں کا، آتے رہتے ہیں سبھی کے لوگ. وہاں کا جو امبیسڈر برطانوی جاتے ہوئے وہ بھی ایسا پیغام دے گیا کہ امریکہ اور برطانیہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں تو غلطی پر ہیں. اب ان کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ افغان فورسز کو دے کے جاتے ہیں تو افغان فورسز ان کے بندے مار رہی ہیں. ہر منسٹری میں ان کا بندہ وقت ہے نا ابھی. جی بالکل. ہاں ہر منسٹری میں ان کا بندہ ہوتا ہے. اور وہ ایڈوائزر کے طور پر 2 ایڈوائزر ہوتے تھے، 2 مار دیے انہوں نے.
اور ان کے ڈرائیور نے کس نے مار دیے. اب منسٹری سے انہوں نے اپنے ایڈوائزر نکال لیے. اچھا اب ایک بالکل ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا ہے. اوباما نے بڑی اچھی بات کی تھی, فکرہ کہا تھا, انہوں نے کہا کہ قرآن جلانے کے واقعے پر جو احتجاج ہو رہا ہے لگتا ہے کہ افغانستان سے ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا وقت دعا ہے, آپ کا نام بھی دعا ہے ویسے تو, لیکن وقت دعا ہے, تو بس آپ کا بھی وقت ہے اس وقت تو رونے کا. تو یہ وقت دعا جو ہے نا, یہ بات بالکل اس وقت نیٹو کی فورسز کے لیے بڑی درست ہے. ان کے لیے سروائیول کی جنگ مشکل ہے. وہ افغان فوجوں کو ٹریننگ پر پیسے خرچ کر رہے ہیں جی, پتہ نہیں $6 بلین خرچ کرتے ہیں ہر سال کے, $16 بلین, $4 بلین ان کو رکھنے کے لیے خرچ کرنے پڑے. کہاں سے, یعنی وہ جائیں ان کو ہینڈ اوور کریں, وہ ان کے دشمن ہو گئے ہیں, وہ نہ ان کے لائل ہیں نہ کرزئی کے لائل ہیں, وہ کس افغان فورس کے فوج کے سپرد کر کے جائے گی جی. بالکل میر صاحب, یہ تو آج کی خبروں کے حوالے سے آپ کا فکر و فلسفہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. میں چاہتی ہوں ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم اب جا رہے ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. آپ کس طرح سے آج کی سیاست کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج کا دن جو وائنڈ اپ ہو گیا ہے, ہونے جا رہا ہے, اور کل کیا کوئی ایسی سحر طلوع ہونے والی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں صبح بھی ایک مصرع شعر پڑھا تھا پنجابی کا کہ مالی دا کم پانی لانوا مشکاں پر پر لاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام اپنی سٹرگل جاری رکھنا ہے, نیک نیتی کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے اپنے مقاصد پر, اور اس ملک کی بہتری کے لیے جس چیز کو ہم مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے رہنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا, منافقت نہیں دکھانی, سچ کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے, اور اس کے نتائج پر روئے نہیں آپ. وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے, یہ اس کا کام ہے, اس کا کام اس پہ چھوڑے, اور اس پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہ مالک کائنات ہے, اس دنیا کا مالک ہے, وہ جانتا ہے کہ اچھی چیزیں کیسے پہنچانی ہیں. وہ ہمارا آقا ہے, یقینی طور پر ہمارے مسائل جو ہیں بہتر طور پر جو ہیں, اگر ہم جدوجہد جاری رکھیں گے تو نتائج اس کے نکلیں گے اور مثبت نکلیں گے, پازیٹیو نکلیں گے. ہمیں یہی رکھنا چاہیے اور یہی امید کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا ہمارا جہاں زیب اور علما, اور خاص طور پر آپ کا بہت شکریہ سجاد میر صاحب. اب ہمارا وقت جو ہے جانے کا, پروگرام سے جانے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں. اور بہت اچھی بات, آپ کا میسیج جو میں بھی چاہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے, اور انشاءاللہ اور ایک اچھی امید جو ہے وہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ رات کے بعد جو ہے وہ سویرا ضرور ہوتا ہے. اسی امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, بہت ساری خبروں پر تبصرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے, اور اپنا خیال رکھیے گا.